بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں ناول مداری اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 334۔ مجھے شاہ عالم تسلیم نہ کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے لیے اس نے آسان راستہ اختیار کیا اور مجھے شاہ عالم مان لیا۔ اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید کسی اور کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آج صورتحال کیا ہے تو اسے شبنم مانتا ہے اور وہ تجھے شاہ عالم سمجھتی ہے، اور تمہارے درمیان سے رکشی کا کانٹا بھی نکل گیا ہے۔ اب کون ہے تمہیں روکنے ٹوکنے والا؟ ڈاکٹر کمال فاروقی صاحب، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا ضمیر، جی وہ آپ کے پاس ہے، مگر شبنم کے نزدیک اخلاقی قدروں کی کیا اہمیت تھی؟ اس کے شاہ عالم سے ناجائز مراسم تھے۔ دنیا کھلم کھلا اسے شاہ عالم کی داشتہ کہتی تھی، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ اس الزام کو قبول کرتی تھی۔ میرا دماغ اس بحث سے معاف ہونے لگا تھا۔ یار فاروقی، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ میں پھر بھی کبھی وضاحت کروں گا کہ میں نے کیسے شبنم کا ذہن بدلا، کیسے اسے قائل کیا کہ اب میں وہ پہلے والا شاہ عالم نہیں ہوں۔ میرے خیالات اور نظریات بدل گئے ہیں۔ میں نے سیاست چھوڑ دی، رکشی کو چھوڑ دیا، اپنی ساری دولت جائیداد چھوڑ دی۔ یہ سب شبنم نے دیکھا۔ ظاہر ہے میرے اور شاہ عالم کے کردار میں اور سوچ میں فرق ہے۔ میں ناصر عظیم ہوں، میں شاہ عالم نہیں بن سکتا۔ اکثر ان کی شخصیت کا فرق ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور مجھے شبنم کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دلیل کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ میں واقعی بدل گیا ہوں۔ میں نے شاہ عالم کی ساری بری عادتیں ترک کر دی ہیں۔ وہ شرابی اور عیاش آدمی تھا، شبنم کا بھی استحصال کرتا تھا، میں نہیں کرتا۔ وہ حیران ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے شاہ عالم کی شخصیت کا یہ بدلا ہوا روپ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محبت کرتی ہوگی شاہ عالم سے، یعنی آپ سے۔ میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ وہ بلا شبہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، مگر میں نے اب اسے محبت اور ہوس چاہت اور جنسی ضرورت، ان کے درمیان فرق کی اہمیت سمجھا دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ مجھے اس کی مدد چاہیے، اس کے جسم کا استحصال کیے بغیر۔ جذباتی بلیک میلنگ اب کوئی نہیں کرے گا۔ اگر اسے یہ شرط قبول نہیں تو پھر وہ شاہ عالم کو بھول جائے، کیونکہ میں دوسرا شاہ عالم ہوں اور اس نے مان لیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوائف کو سمجھائے کہ جسم فروشی گناہ ہے اور وہ کوٹھے پر بیٹھنا چھوڑ دے۔ میں نے غصے کو ضبط کر لیا۔ یار کمال، یہ بڑی غلط بات کی تو نے۔ شبنم صرف شاہ عالم کی محبت میں جائز اور ناجائز کے فرق کو بھول جاتی تھی، ورنہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس غلط فہمی میں ذلیل ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آسان حاصل ہے۔ خود کو شاہ عالم سے زیادہ خوبرو، دولت مند یا نامور سمجھنے والوں کی مٹی پلید ہوئی۔ شاہ عالم اس کی کمزوری ضرور تھا، مگر اس کا کردار کمزور نہیں ہے۔ وہ ایک حساس ذہن کی مالک، ذہین اور باہمت لڑکی ہے۔ تو چاہے مت مان، لیکن بیٹے تو اس لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اس کی خامی بھی خوبی بن گئی ہے۔ آج مجموعہ صفات ہو گئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ از دیدہ درد ازول درد، چندہ اسے دردی نے تجھے شبنم کے قریب کیا۔ اس میں چندہ کے رویے کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، یقیناً ہے، ہم چندہ کو بھی غلط کہتے ہیں اور تجھے بھی، مگر نہ تو اپنی غلطی مانتا ہے نہ وہ سمجھتی ہے۔ کمال نے افسوس سے سر ہلایا۔ چل پھر چھوڑو، پریشان نہ ہو۔ کیا فائدہ اصلاح حاصل کوشش سے؟ سب سے اچھا یہ کہ جو ہو رہا ہے اسے نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا جائے۔ چل کیک لے کر واپس چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، قمر منتظر ہوگی۔ واپسی پر ہم خاموش تھے۔ شبنم کا مسئلہ ہمارے درمیان ایک نظریاتی اور جذباتی خلیج بن کے حائل ہو رہا تھا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ بات صرف شبنم کی نہیں، ہمارے درمیان یقین اور اعتماد کی بنیادوں پر استوار ذہنی ہم آہنگی باقی نہیں رہی تھی۔ کہاں وہ وقت کہ ہم بغیر کہے ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ لیتے تھے، اور کہاں یہ دن کہ میں اسے دلیل سے بھی قائل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی سب لوگ ابھی تک اپنی پرانی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں ان سے الگ رہ کے 1 سال بعد بھی اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ شبنم تھی، اور زندگی کے بدگمان کرنے والے حوالے تھے جو میں نے شاہ عالم کی حیثیت سے گزاری تھی۔ چنانچہ سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا تھا جیسا سال بھر پہلے تھا، جب میں صرف ناصر عظیم تھا۔ اس صورتحال میں میرے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ سب کچھ جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کر لوں۔ میں اس سے غرض نہ رکھوں کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا سمجھتا ہے۔ میں وہی کروں جو میرے دل و دماغ کے فیصلوں سے مطابق رکھتا ہو اور میرے یقین کو غلط نہ کرے۔ اب مجھے بحث یا دلیل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نہ چندہ کی رائے بدلے گی، نہ رویہ بدلے گا۔ بالآخر میرے قول و فعل سے اور آنے والے وقت سے سب کو غلط یا صحیح کا ثبوت مل جائے گا۔ گھر کے آدھے راستے میں کمال نے کہا، یار ایک بات پوچھوں؟ کیا تو سمجھتا ہے میں انکار کر دوں گا؟ حد ہے غیریت کی۔ یار
میں سمجھتا ہوں تیرے مسئلے کو، مگر بات دوسروں کی سمجھنے کی ہے جو میرے اور تیرے لیے اہم ہے۔ وہ بولا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کا مرہم ہر زخم کو منمل کر دیتا ہے، مگر زخم گہرے ہوں تو نشان مٹنے میں دیر لگتی ہے۔ خان جی ہوتے، میرا مطلب ہے ہوش میں آ جاتے تو مجھے یقین ہے کہ میرا کام آسان ہو جاتا۔ وہ میری بات کو سمجھ سکتے تھے۔ خیر چھوڑو، تو کیا پوچھ رہا تھا؟ کمال نے کہا، شبنم کا شاہ عالم کے بغیر زندہ رہنا بھی مشکل تھا، پھر اس نے ناصر عظیم کی رفاقت کیسے قبول کر لی؟ میں نے کہا، شاہ عالم کو 2-4 سال سے جانتی تھی۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہ عالم ہی پہلے ناصر عظیم تھا۔ اس نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی تھی اور اسے اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے سیاسی شہرت حاصل کی تو اپنے ماضی کے احساس کمتری سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے معتبر حوالے ایجاد کر لیے۔ میں نے اسے سب بتا دیا کہ میں پہلے ناصر عظیم کیا تھا اور در حقیقت کون لوگ تھے جنہوں نے اسے زندہ رہنے کے لیے اعتماد دیا اور حوصلہ دیا۔ یعنی اس کے لیے تو آج بھی شاہ عالم ہے۔ ہاں، مگر اب وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ میں نے دولت اور شہرت کی ہوس میں شاہ عالم کی زندگی اختیار کر کے غلطی کی تھی۔ آج جب ہر طرف مجھے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں اور میری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، ہمیشہ کے لیے روح پوشی اختیار کر لوں، تو میرے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ کی جگہ وہی ہے جہاں میرا ماضی ہے۔ مجھے ناصر عظیم سمجھنے والے لوگ ہیں اور ہم سے مل کے اس نے مان لیا کہ ناصر عظیم ہی شاہ عالم بن گیا تھا۔ میں نے کہا، اور کوئی حل نہیں تھا میرے پاس اس مسئلے کا؟ اب وہ مطمئن ہے کہ شاہ عالم زندہ ہے اور وہ ناصر عظیم تھا، اور پھر ناصر عظیم بن گیا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ناگزیر مجبوری کے تحت ایسا کرنا ضروری تھا۔ نظریہ ضرورت ہماری زندگی میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو نظریہ ضرورت کو جواز فراہم کیا ہے، یہ لفظ ہمارے لیے تمام ناجائز اور غلط اعمال کو تسلیم کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ لفظ پہلے نہیں تھا؟ حرام کو حلال قرار دینے والے شرع کا حوالہ لے آتے ہیں، آج بھی خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لوگ کہ ان حالات میں جھوٹ بولنا پڑا، رشوت نہ دیتا تو کیا کرتا، مجبوری میں چوری کی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں آج ہی کمال فاروقی کو پیشکش کر دوں کہ میں کمال ہاسپٹل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور کمال خود مجھے اپنی ضروریات کو ترجیح بتا دے۔ اسے اپنے منصوبے کی تکمیل اور توسیع کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ ایک مکمل آپریشن تھیٹر، لیبارٹری، مشینیں اور آلات۔ لیکن اب میں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کی وجہ پیدا ہو گئی تھی، مجھے رئیس کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملنے سے تشویش لاحق ہونے لگی تھی، اور مجھے رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ رئیس کا فون ریسیو ہونے کے بعد مجھے خود وہاں جانا چاہیے تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اکیلے رئیس کے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ پھر یہ بات تفصیل طلب تھی۔ ضروریات کا یقین کرنے کے لیے کمال کے ساتھ کوئن چندہ اور قمر بھی گفتگو میں شریک ہوتے اور اپنی اپنی تجویز دیتے۔ ادھر خود مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں کس حد تک ہاسپٹل کے لیے وقف کر سکتا ہوں، اور ایک مثالی یتیم خانے کے پروجیکٹ پر گیا لاگت آئے گی۔ مجھے اپنا سب کچھ کرنل خان کی طرح کار خیر میں نہیں دینا تھا۔ ایک معقول زرینہ آمدنی کے لیے مجھے انویسٹمنٹ بھی کرنی تھی، اور اپنی کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کثیر سرمایہ کاری درکار تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے خود طے کر لوں کہ میں کمال ہاسپٹل کے لیے کتنا سرمایہ فراہم کر سکتا ہوں، اور باقی سب ڈاکٹر کمال پر چھوڑ دوں۔ وہ اپنی ضروریات کا تعین خود کر سکتا ہے۔ کمال کے گھر سے چلتے وقت میں نے موبائل فون نہیں اٹھایا تھا، جو میں نے جاتے ہی میز پر رکھ دیا تھا۔ کمال نے اچانک باہر چلنے کے لیے کہا تو مجھے فون کا خیال نہیں آیا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رئیس نے ضرور مجھے فون کیا ہوگا، مگر جواب میں قمر نے کہا ہوگا کہ بھائی تو باہر گئے ہیں، شاید کہہ دیا ہوگا کہ کیک لینے گئے ہیں۔ رئیس بہت گالیاں دے گا مجھے کہ یہاں بھیج دیا اور خود بے فکری سے گھوم رہا ہے۔ کمال سے بحث کے بعد اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اور کہیں راستے میں گاڑی روک کے کسی پی سی او سے رئیس کو فون کرتا تو مزید دیر ہوتی، اور کمال سوچتا اس وقت مجھے شبنم کی زیادہ فکر ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی قمر نے شور مچایا، بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ دونوں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ فون آیا تھا کسی کا؟ رئیس کا فون آتا رہا ہر 5 منٹ بعد۔ تنگ آ کے میں نے فون ہی بند کر دیا۔ بھائی وہ مجھے کچھ بتانے پر راضی ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت پوچھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہے، کیا آفت آ گئی ایسی؟ میں نے کہا، پاگل ہے تو، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، خصوصاً تیرے جیسی بیوقوف لڑکیوں کو۔ میں فون اٹھا کے باہر چلا گیا۔ رئیس کا دیا ہوا نمبر میں نے ذہن میں ہی نہیں فون میں بھی محفوظ کر لیا تھا۔ میں نے نمبر ملایا تو آپریٹر کی ریکارڈ ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی، مگر رئیس کا نمبر کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کوئی ایک مطلب نکالنا مشکل تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ رئیس کے فون کی بیٹری کمزور ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ غصے میں اس نے بھی فون بند کر دیا ہو، اور ایسی صورتحال کو بھی خارج از امکان نہیں سمجھا جا سکتا تھا جس میں وہ فون استعمال ہی نہ کر سکتا ہو۔ یہ ناممکن تھا کہ میں پریشان نظر نہ آؤں۔ خان جی کی ایک علالت کی وجہ سے چندہ بھی کچھ اپسیٹ تھی۔
چنانچہ وہ ایک رسمی سی سالگرہ کی تقریب بن گئی، جس میں دل کھول کے ہنسنے، کہکے لگانے، ہنگامہ آرائی اور مبارکبادوں کی گنجائش نہ تھی، اور خوشی منانے کے تصور میں احساس جرم کی خلش شامل محسوس ہوتی تھی۔ ایسے بس ایک تقریب بہر ملاقات سمجھا جا سکتا تھا۔ چندہ تو کھانے تک بھی نہیں رکی۔ اس نے کہا کہ جب بھوک لگے گی تو وہ آ جائے گی۔ پوائنٹ کو دور جانا تھا اور وہ بس سے سفر کرتی تھی۔ پہلے اس نے کمال کی یہ آفر مسترد کر دی تھی کہ اسے لے جانے کے لیے گاڑی بھیج دی جائے، اور ٹیکسی کا کرایہ ماہانہ الاؤنس کی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ اس کا موقف تھا کہ وہ لاکھوں لوگ اسی طرح ٹرین سے ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں تو میں بھی آ سکتی ہوں۔ وہ ضرورت کے لیے تنخواہ کو کافی سمجھتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جب ضرورت پڑے گی تو میں کہہ دوں گی کہ تنخواہ کم پڑ رہی ہے۔ خودداری اور قناعت کا ایسا عملی پیکر میں نے زندگی میں کسی کو نہیں پایا۔ قمر مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھا رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ دھیان کدھر ہے؟ میں نے کہا میں واقعی پریشان ہوں، تیری سالگرہ تھی اس لیے آنا پڑا، ورنہ تجھے مناتا کون؟ اب میں جاؤں گا۔ وہ مایوسی سے بولی، ابھی تو باتیں ہی نہیں ہوئیں۔ باتیں کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، بہت لمبی عمر ہے۔ تیری اور تیری جیسی بہن کی دعائیں ہوں گی، ساتھ تو ہم بھی جئیں گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ قمر نے کمال کی اور میری سنجیدگی دیکھ کے کہا۔ کمال مسکرانے لگا۔ بہت باتیں ہوئیں ویسے تو، میں نے کہا، مگر تجھے کیوں بتائیں؟ آپ کس کے چکر میں ہو آج کل؟ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے پاس آ جاؤ نا بھائی۔ قمر نے کہا، سچ بڑا مزہ ہے اس کام میں جو ہم مل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور آؤں گا ایک دن، ابھی کچھ اور کام ہے، پہلے وہ نمٹا لوں۔ ویسے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سوچا ہے کہ عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتا تو ہاسپٹل کے لیے کچھ کروں۔ مجھے چھوڑنے باہر تک آئے۔ کمال نے کہا، کیا کرنا چاہتا ہے تو؟ میں نے کہا، تجھے ہاسپٹل کے لیے کیا چاہیے؟ فرض کرو تیرے پاس 1.5 کروڑ روپے ہوں۔ 1.5 کروڑ تو دے گا؟ ہاں، میں نے پچھلے دنوں حساب کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس خاصی رقم بیکار پڑی ہے بینک میں۔ 1/3 میں بزنس میں لگا دوں گا تو مجھے آئندہ کے لیے فکر معاش سے نجات مل جائے گی، بلکہ اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی۔ 2 کروڑ پھر 2.5 کروڑ 3 ہو جاتے ہیں۔ کیا پرانا کام بھی شروع کرنے کا خیال ہے؟ ہاں، ابھی تک تو ہے۔ 2 کروڑ سے میری کنسٹرکشن کا بزنس شروع ہو جائے گا۔ ایکسپورٹ کافی فی الحال کوئی ارادہ نہیں، ٹھیکے ملتے رہیں گے تو کام خود چلتا رہے گا۔ 2 کروڑ میں ایک اور کام کرنا ہے۔ 2 میں ہاسپٹل کے لیے جو لینا ہے تو سوچ لے، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری، مشین، دوائیں۔ کمال کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا۔ یار سچ کہہ رہا ہے تو؟ پیسہ تو مجھے چاہیے، جتنا میں کرنا چاہتا ہوں اتنا کر نہیں سکتا۔ فنڈز کی کمی کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ آڑے آتا ہے۔ ہر ایک سے میں ڈونیشن نہیں لیتا، حکومت سے تو بالکل نہیں۔ یار کتنا اچھا ہوتا اگر تو بھی آ جاتا ہمارے ساتھ عملی طور پر۔ میں نے کہا نا ایک دن آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، مجھے دوسرے کام ہیں کچھ۔ قمر نے خوش ہو کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی چھوڑو دوسرے کام۔ میں نے کہا، چھوڑ سکتا ہوں، ضرور چھوڑ دیتا۔ جیسے کمال کا خواب تھا ایک بہت بڑا فلائی ہاسپٹل بنانا، مفت علاج کرنا، ایسے ہی میرا بھی ایک خواب ہے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں یتیم خانے بنانا، مثالی قسم کے، پہلے لاہور میں، پھر کراچی میں، پھر اسلام آباد میں۔ میری خواہش ہے کہ ایک دن پورے ملک میں یتیموں کے لیے ایسے ہاسٹل اور اسکول ہوں جہاں انہیں رہائش کے ساتھ اچھی تعلیم ملے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ کمال کا چہرہ جوش اور مسرت سے ٹمٹما رہا تھا۔ اس کے ساتھ قمر کھڑی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ خوشی سے زیادہ اس کی صورت پر فخر کے جذبات عیاں تھے۔ یہ مجھے بہت عجیب لگا۔ اچانک میں فرشتہ غیب کی طرح ہو گیا تھا جو کسی غریب کے جھونپڑے میں نمودار ہو جائے، جھونپڑے کو عالیشان محل میں بدل دے اور اس میں رہنے والوں کے سارے جان لیوا مسائل کو دائمی خوشی میں بدل دے۔ میری ساری خطائیں معاف اور میری سب خامیاں قابل درگزر ہو گئی تھیں۔ میں بہت اچھا اور قابل فخر ہو گیا تھا۔ کمال کا اور قمر کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ اس کے باپ کے لیے بھی وہ بیٹا سب سے پیارا اور فخر کے قابل ہو جاتا ہے جسے نکما اور بدماش ہونے پر سوائے تانوں اور سنوں کے کچھ سننے کو نہ ملتا، اور مگر اس کے پاس گھر کی تقدیر بدل دینے کے لیے دولت آ جائے، خواہ وہ دولت پرائز بانڈ نکل آنے سے ملے، ڈکیتی حاصل ہو یا ناجائز ذرائع آمدنی کا نتیجہ ہو۔ میں نے کہا، یار کمال، جو بات میں نے تجھ سے کہی ہے یہ قمر کو بھی معلوم نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ وہ خفا ہو گئی۔ کیوں؟ میں کیا غیر ہوں؟ غیر کی بچی مجھے ہضم نہیں ہوگی۔ جائے گی اور سرگوشی کرے گی چندہ کے کان میں کہ باجی ایک بات بتاؤں، آپ کو قسم ہے جو کسی کو بتائی۔ تو کیا وہ غیر ہو گئی یا اب آپ کے لیے؟ میں نے کہا، سب اپنے ہیں مگر بات ایک دوسرے تک ایسے پہنچتی ہے اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ پھر تم میرا نام لو، کبھی میرا شکریہ ادا کرو یا یہ سمجھو کہ میں نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا ہے اس طرح۔ بھائی ہم سب نے ایسا ہی کیا، قمر بولی۔ میں نے اپنے بوتیک کا سب سرمایہ لگا دیا، جو تھا میرے پاس سب دے دیا۔ یہ خان جی نے کیا۔ آج تم بھی ہم میں شامل ہو گئے ہو۔ خان جی کتنے خوش ہوتے اگر انہیں پتہ چلتا، مگر وہ ہوش میں ہی نہیں۔ یہ باتیں ایک چندہ سے چھپانے کا فائدہ، وہ اور دکھی ہوگی۔ اوکے بتا دینا اسے بھی۔ میں نے ہار مان کے کہا۔ ہاں، اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خدا حافظ۔ میں بہت خوش
محسوس کر رہا تھا شاید یہ کام مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ہاسپٹل کے احاطے سے نکلنے میں نے پھر رئیس کو فون کیا مگر وہاں سے وہی جواب ملا۔ فون رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ فون بند ہے۔ رئیس اتنی دیر تک فون بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جن کا تعاقب کرنا چاہتا تھا انہیں پتہ چل گیا اور رئیس کے ساتھ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی بات ہو گئی۔ میں نے اخبار کے دفتر کو فون ملایا۔ آزاد صاحب کی آواز پر میں نے لہجہ بدل کے بات کی، کیا مس شبنم موجود ہیں؟ وہ بولے موجود تو ہیں، کہیں نہ کہیں گویا، مگر یہاں ہمارے روبرو نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا وہ آج بھی نہیں آئیں؟ بھائی اس کا بھی مطلب تو یہ ہوا کہ گزشتہ روز کی خبر رکھتے ہو۔ خیر سے تشریف آوری سے ہمیں زیر بار احسان تو فرمایا تھا انہوں نے، لیکن مثل برق تپاں ان کی جلوہ نمائی یکش نفس پیش نہ تھی۔ یعنی وہ آ کے چلی گئیں فوراً؟ میں نے کہا کچھ بتا کے نہیں گئیں؟ کہاں اور کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ وہ ہنسے، میاں سراغ رسا اول تو یوں ہوا نہیں گویا، اور جو ہوتا تو ہم تمہیں کیوں بتاتے؟ قائل کرو ہمیں دلیل سے عزیز من کہ تم بدخواہ نہیں خیر خواہ ہو۔ اب کم وقت کا مکل سیاہ روح بدروح کان پکڑ لے کر بن جا مرغا، حالی کو خالی لکھ دیتا ہے، استغفار کر۔ مسدس حالی کو مسدس سے خالی لکھا۔ جواہر لال نہرو کی غیر مطلوبہ اولاد میں سمجھ گیا کہ وہ کاتب جواہر رقم لال نیل در خفا ہو رہے ہیں، ان سے مزید گفتگو لا حاصل تھی۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ شبنم آفس پہنچی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ رئیس بھی اس کے پیچھے پیچھے اخبار کے دفتر تک گیا تھا، مگر کیا گارنٹی ہے کہ اس کی؟ ممکن ہے اسے درمیان سے ہی اچک لیا گیا ہو یا سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ ایک شخص جو فقے کا ساتھی تھا شبنم کے انتظار میں آزاد صاحب کے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ کیا وہ شبنم کے پیچھے آفس تک آیا تھا؟ کیا شبنم اس کے ساتھ کہیں گئی تھی؟ سوال یہ ہے کہ کہاں؟ اس نے فون کر کے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے گاڑی کا رخ آزاد صاحب کے گھر کی طرف موڑا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ آزاد صاحب کے گھر کا دروازہ مقفل تھا، انداز کوئی لائٹ نہیں تھی اور باہر شبنم کی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ کس راستے سے آفس جاتی ہوگی۔ پھر میں نے اس راستے پر گاڑی کو آہستہ آہستہ بڑھایا، ساتھ ہی میں باری باری شبنم کو اور رئیس کو فون پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں آزاد صاحب کے آفس تک پہنچ چکا تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی میں نے کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے رکشی نے کہا کہاں ہو تم اس وقت؟ میں نے کہا گاڑی میں۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس شبنم؟ یہاں رئیس کا کوئی فون آیا نہیں، لیکن اس نامعلوم رپورٹر نے فون کیا تھا کہ اس نے دھمکی دی کہ مجھے اگر میں نے تمہارا پتہ نہ بتایا تو مجھے نقصان ہوگا۔ میں کسی اور کو پیغام ہے وہ جو پہنچا رہا ہے۔ میں نے سوچ کے کہا تم اس الو کے پٹھے کو بلاؤ۔ فرید نے بھی یہی کہا، وہ رات 9 بجے بتائے گا کہ کہاں ملنا ہے اور کب۔ ٹھیک ہے، میں پھر بات کرتا ہوں تم سے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے شبنم کی گاڑی اخبار کے دفتر کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑی نظر آ گئی تھی۔ میں ایک بار گاڑی کے اندر دیکھتا ہوا سیدھا گزر گیا۔ شبنم گاڑی کے اندر موجود نہیں تھی۔ کچھ دور جا کے میں رک گیا اور گاڑی سے باہر آئے بغیر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ سڑک پر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، فٹ پاتھ پر بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ مجھے کہیں بھی کوئی شخص متشبہ انداز میں کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شبنم کس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ وہ اپنی گاڑی چھوڑ گئی تھی، اس کا ایک مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی گاڑی میں گئی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ پیدل یا ٹیکسی میں گئی ہوگی۔ مگر اپنی گاڑی کے ہوتے ہوئے شبنم ٹیکسی کیوں استعمال کرے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں قریب ہی موجود ہو۔ میں چند منٹ شش و پنج میں مبتلا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کسی واضح یقین کے بغیر میں کب تک گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر سکتا تھا؟ مجھے رئیس کی طرف سے بھی تشویش لاحق تھی۔ اگر وہ شبنم کے پیچھے لگا ہوا تھا تو کوئی بات پریشانی کی نہیں تھی، مگر اس سے ٹیلی فون پر رابطہ نہ ہونا شک پیدا کرتا تھا۔ بالآخر میں نے اوپر جا کے آزاد صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند قدم چل کے میں شبنم کی گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی ایک اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے چند فٹ آگے کھڑی ہوئی تھی۔ مرکزی لیمپ کی روشنی پیچھے والے ونڈو اسکرین پر پڑ رہی تھی۔ اچانک میری نظر نے چند اعداد دیکھے۔ کسی نے شیشے پر جمع ہو جانے والی گرد کی تہہ پر انگلی سے ایک فون نمبر لکھ دیا تھا۔ 6-7 عدد ایک ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ ہر شخص کا ذہن اور کوئی نتیجہ عکس نہیں کر سکتا۔ میں نے اس نمبر کو یاد رکھا اور اخبار کے آفس میں جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میری یہ حرکت کسی طرح بھی دانش مندانہ نہیں تھی۔ میں ایک طرف تو روح پوشی کا ڈرامہ کر رہا تھا اور دنیا کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ شاہ عالم نے سیاست کو ہی نہیں اس شہر کو اور ملک کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور خبروں سے یہ تاثر پھیلانا چاہتا تھا کہ شاہ عالم نے مایوسی سے جلا وطنی اختیار کی اور بالآخر گمنامی اور کسی میں پرستی کی موت مر گیا۔ لیکن دوسری طرف میں اخبار کے دفتر میں نظر آ کے اپنے سارے منصوبے کی ناکامی کا سماع کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آزاد صاحب سے فون پر بات کر لوں، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں آدھے زینے پر تھا اور اوپر سے 2 افراد نیچے آ رہے تھے۔ ان میں سے دونوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ان میں سے ایک شمس تھا جو میری یعنی شاہ عالم کی سیاسی پارٹی PJF کے ایک دھڑے کا چیئرمین کہلاتا تھا۔ پارٹی کے 2 نائب صدر تھے اور دونوں کے ذہن ایک جیسے سازشی تھے۔ شاہ عالم کو پارٹی سے پھر دنیا سے رخصت کرنے کے نیک کام میں وہ ضرور ایک ہو گئے تھے۔
مگر اس کے بعد ایک کا دوسرے کو برطرف تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ پارٹی اب پی جے ایف قریشی گروپ اور پی جے ایف شمس گروپ میں بٹ گئی تھی، جیسا کہ دستور ہے۔ شمس کے ساتھ ایک پرانا کارکن تھا جس میں اور کوئی خوبی نہ تھی، مگر وہ چاپلوسی کے فن میں طاق تھا۔ جب عدالت نے مجھے شاہ عالم ہونے کی سند عطا کر دی تو مبارکباد دینے والوں میں درپیش پیش تھا، مگر میں نے فوراً ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ایک جھوٹا شخص تھا جسے خوشامدانہ انداز میں بہت گھٹیا پن تھا۔ اس نے مجھے اور پھر میرے سامنے کئی لوگوں کو بتایا کہ وہ میری خاطر کتنے کالے بکروں صدقہ کر چکا ہے، کتنی بار اس نے میرے لیے آیت کریمہ کا ورد کرایا اور آج کتنے من مٹھائی حق کی فتح کی خوشی میں تقسیم کرا کے آیا ہے۔ وہ یقیناً اب شمس کا دست راست بنا ہوا ہوگا۔ شاہ عالم بیوقوف نہیں تھا کہ اس کی باتوں میں آتا، مگر شمس کو یقیناً ایسے ہی خوش آمدی پسند ہوں گے کہ اگر ان کی نظر میں مجھ پر پڑ جاتی تو میرا بنا بنایا کھیل خراب ہو جاتا۔ لیکن ایک تو زینے میں اندھیرا تھا اور شمس صاحب کا چمچہ بڑے زور و شور سے خوش آمد مصروف تھا۔ چیئرمین صاحب جی، آپ ملاحظہ فرمانا، اخبار ایسی شاندار تصویر آئے گی، صبح وہ بڈھے بندر کی منہ کالا قریشی جل کو کوٹیلا ہو جائے گا۔ جناب کوٹیلا، آپ نے دیکھی تھی اس کی تصویر؟ پتہ نہیں کہاں صدارت کرنے گیا تھا پیسے دے کے، لگتا تھا کرسی صدارت پر نہیں کموڈ پر بیٹھا ہے، قبض کی حالت میں۔ آپ کے جیسی سونی شکل کہاں لاتا، اور پھر شخصیت بھی کوئی چیز ہے۔ چیئرمین صاحب کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور وہ دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے تصور میں کوئی تصور بھی جو صبح کے اخبار میں شائع ہوگی، اس لیے انہوں نے مجھے نظر اتفاق کے قابل نہیں سمجھا۔ شاید میری داڑھی اور بدلے ہوئے اسٹائل کی وجہ سے بھی ان کے ذہن میں پرانی یاد کی کوئی چمک پیدا نہیں ہوئی اور میں سر جھکائے ان کے پاس سے گزر گیا۔ کہ آمنا سامنا بالکل اچانک و غیر متوقع تھا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ناممکن تھا کہ اخبار کے دفتر میں پریس ریلیز دینے والے ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا افسر تعلقات عامہ خود حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مدیران جرائد سے اس کا رابطہ رہے اور ضرورت پڑنے پر وہ اپنی خبر نمایاں انداز میں لگوا سکے۔ ان بیاں بازی تک محدود کاغذی تنظیموں کے عہدے دار اور تو اخباروں والوں کے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہیں، جن کا مقصد ہی اپنے الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، خواہ تنظیم میں سب الو کے پٹے ہوں۔ اوپر پہنچ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ خدا نہ خواستہ شمس یا اس کا چمچہ مجھے پہچان جاتے، چیخ مار کے گلے ملنے کے بہانے میرا راستہ روکتے تو میں کیا کرتا۔ یہ کہتا کہ غلط فہمی ہے آپ کی، میرا نام شاہ عالم نہیں ہے، وہ کبھی نہ مانتے۔ پھر دوسرا طریقہ یہی رہ جاتا کہ میں انہیں لڑکھا کے جائے اور واردات سے فرار ہو جاؤں۔ بہر صورت کام آسان نہ ہوتا۔ اگلی صبح کے اخباروں کے لیے ایک سنسنی خیز خبر کا عنوان ضرور پیدا ہوتا کہ شاہ عالم، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس نے جلا وطنی اختیار کر لی ہے، اسی شہر میں روح پوش تھا۔ دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ ایڈیٹر صاحب کا تھا، اس کے بالکل مقابل جس کمرے میں پہلے کاتب بیٹھے تھے وہاں اب کمپیوٹر نصب تھے، کمپوزنگ ہوتی تھی۔ خوش نویسی جو ایک فن تھا، دوسرے بہت سے فنون کی طرح مشینوں سے شکست کھا چکا تھا، اور تحریر میں اپنے کمال فن سے حسن کو نکھارنے والے زریں و رقم خوش نویس، جنہوں نے فن خطاطی میں خداداد صلاحیت کے باوجود کسی استاد کی شاگردی کرتے اور پھر مشق کرتے ایک عمر صرف کی تھی،